السلام علیکم 10th کلاس. آج ہم ادا جعفری کی غزل پڑھیں گے. نیشنل بک فاؤنڈیشن کی غزل نمبر 4 ہے یہ. پہلا شعر دیکھتے ہیں. ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے. اس شعر میں شاعرہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور کہتی ہیں کہ میرے محبوب کے لبوں پر کاش کبھی میرا نام آئے. دوسرے مصرعے میں وہ کہتی ہیں بے شک وہ مجھے مورد الزام ہی ٹھہرائے، بے شک مجھے برا بھلا ہی کہے، لیکن وہ میرا نام تو لے، مجھ سے تعلق کا اظہار تو کرے. یہ شعر جو ہے وہ کلاسیکی ٹچ رکھتا ہے. ہمارے کلاسیکی شعراء نے بھی اس طرح کے اشعار کہے ہیں کہ محبوب چاہے تذلیل ہی کرے لیکن وہ مجھ سے تعلق کو ظاہر کرے. یعنی شاعر اس میں کہتا ہے محبوب بھلے محبت کا جواب محبت سے نہ دے، نفرت کا اظہار کرے، غصے کا اظہار کرے، لیکن شاعرہ اس کی نا التفاتی تو برداشت کر سکتی ہیں مگر اس کی بے تعلقی یا اس کی آنکھوں میں اجنبیت نہیں دیکھ سکتی. اس شعر میں بھی شاعرہ یہی کہتی ہیں کہ اس کے لبوں سے کبھی میرا نام ادا ہو، اس کے ہونٹوں پہ کبھی میرا نام آئے، چاہے وہ مجھے الزام دے، چاہے برا بھلا کہے، یہ قابل برداشت ہے، مگر وہ مجھے بالکل انجان تصور کرے یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے. کلاسیکی شاعری کا جو محبوب ہے وہ اپنے عاشقوں کو تڑپا کر خوشی محسوس کرتا ہے. یہ مضمون بھی قریب قریب ویسا ہی ہے. محبوب جو ہے وہ عاشق کا نام کبھی نہیں لیتا، اس کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ اسے بالکل انجان تصور کرتا ہے اور اس کے سامنے وہ رقیب سے بات کرتا ہے جس سے عاشق کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اسی کی مناسبت سے ایک شعر کہا ہے خواجہ میر درد نے. ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً لیکن میں جو پہنچا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا. یعنی جب میں آیا تو اس نے بات بدل لی، جبکہ میرے آنے سے پہلے وہ میرا ہی ذکر کر رہا تھا. شعر نمبر 2. حیران ہے لب بستہ ہیں دلگیر ہیں غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے. ادا جعفری اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ میں حیرت میں مبتلا ہوں، میرے ہونٹ بند ہو گئے ہیں، لب بستہ بالکل خاموش ہو گئے ہیں. دلگیر اداس کو کہتے ہیں. شاعرہ کہتی ہے میرا دل اداس ہے اور اس کی مناسبت سے پھول بھی اداس ہیں. میری اداسی کو دیکھ کر باغ میں موجود پھول بھی اداس ہو گئے ہیں. سارا ماحول حیرت میں مبتلا ہے اور شاعرہ کو کون سی اداسی ہے کہ اس کے محبوب کا کوئی پیغام نہیں آیا. لب بستہ خاموش ہو جانا، دلگیر اداس ہو جانا. دوسرے مصرعے میں شاعرہ کہتی ہیں خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے. شاعرہ کہتی ہیں اے محبوب اگر تم نہیں آ سکتے تو خوشبو کے ہاتھ، خوشبو کے ذریعے، ہوا کے ذریعے اپنا پیغام بھیج دو، اپنی خوشبو ہی بھیج دو تاکہ مجھے تسلی ہو، میرے دل کو قرار آئے کہ میرے محبوب کا کوئی پیغام آیا ہے. شاعرہ کے دل کی بے چینی کی وجہ محبوب سے دوری ہے، اس کے پیغام کا نہ آنا ہے. اس کے حوالے میں ایک شعر بہت اچھا آ جائے گا ناصر کاظمی کا. وہ اسی شعر کی عکاسی کرتا ہے. دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. تو یہ اس کے حوالے میں آ جائے گا کیونکہ اس میں بھی شاعرہ یہی کہہ رہی ہیں کہ میرا دل اداس ہے تو اس کی وجہ سے باغ اور اس میں موجود پھول بھی اداس ہیں. تو کاش کہ تمہارا خوشبو کے ذریعے ہی پیغام آ جائے. اگر تم خود نہیں آ سکتے کسی بھی طرح سے اپنا پیغام بھیج دو تاکہ میرے دل کو تسلی ہو. ایک اور ریفرنس بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں اسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں. شعر نمبر 3 دیکھیں. لمحات مسرت ہے تصور سے گریزاں، یاد آئے ہیں جب بھی غم و آلام ہی آئے. شاعرہ اس شعر میں اپنی زندگی کے غموں کو، اپنی زندگی کی تلخی کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرے تصور میں بھی غم و آلام ہی ہیں، دکھ درد جن سے میری زندگی بھری ہے، میرے تصورات بھی انہی میں جکڑے ہیں. میں اپنے تصور میں بھی کوئی خوشی کا لمحہ نہیں دیکھ سکتی. یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر افسردہ ہو تو وہ کچھ اچھا نہیں سوچ سکتا. اگر آپ غمگین ہیں یا مشکلات سے دوچار ہیں تو آپ خوشی محسوس نہیں کر سکتے کسی کی خوشی میں. وہ کہتے ہیں کہ دل کا موسم اداس ہو تو باہر کا موسم بھی اچھا نہیں لگتا. تو وہ یہ شعر شاعرہ کا اسی بات کی عکاسی کرتا ہے. شاعرہ کہتی ہے کہ تصور سے گریزاں بہت دور ہے، میں اپنے تصورات میں بھی خوشی کو نہیں لا سکتی. لمحات مسرت، خوشی کے لمحات جو میری زندگی میں آئے ہیں میں ان کو سوچنا بھی چاہتی ہوں مگر سوچ نہیں پا رہی. کیونکہ جب بھی مجھے یاد آتے ہیں تو غم زیادہ ہے میری زندگی میں، میری زندگی غموں سے عبارت ہے، دکھ اور درد اس میں زیادہ ہے. تو مجھے وہ دکھ اور درد یاد آ جاتے ہیں. وہ خوشی کے لمحات بہت تھوڑے ہیں، انہیں یاد بھی کروں
ان سے جڑے غم میری زندگی میں زیادہ ہیں تو مجھے وہ یاد آ جاتے ہیں، اور خوشی کے لمحات کو میں چاہ کر بھی یاد نہیں کر پاتی۔ زندگی کی تلخی کا ذکر ہے، مشکل حالات کا ذکر ہے، اس کے حوالے میں یہ شعر آ جائے گا: زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ بچے اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ مسرت اور غم و علام ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں، اور شعر نمبر 2 میں صنعت مرات النظیر کا استعمال ہوا ہے، جس میں ایک لفظ کی مناسبت سے دیگر الفاظ آتے ہیں، جیسے غنچے، پھول، خوشبو، یہ سب ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اس میں ایک اور شعر بھی لکھ سکتے ہیں: زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ شعر نمبر 4: تاروں سے سجا لیں گے رہے شہر تمنا، مقدور نہیں صبح چلو شام ہی آئے۔ اس شعر میں شاعرہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور کہتی ہے کہ تم کبھی مجھ سے ملنے آؤ تو میں شہر تمنا، آرزوؤں کے شہر کو، اپنی خواہشوں کے، تمناؤں کے شہر کو ستاروں سے سجا دوں گی۔ اگر وہ راستہ میں ستاروں سے سجا دوں گی جس راہ سے تم چل کر میرے پاس آؤ گے۔ دوسرے مصرعے میں کہتی ہے مقدور، زور نہیں ہے، اس بات پر اصرار نہیں ہے کہ تم صبح ہی مجھ سے ملاقات کے لیے آؤ، چلو شام ہی بے شک آ جاؤ، لیکن آؤ تو صحیح۔ اگر تم بدنامی کے ڈر سے صبح کے اجالے میں مجھ سے نہیں مل سکتے تو سورج ڈھلنے کے بعد شام میں مجھ سے آ کر مل لو۔ میرا مقصد، میری خواہش تم سے ملاقات ہے، وقت اہمیت نہیں رکھتا۔ اس شعر میں بھی شاعرہ کی محبت کا اظہار ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بے تاب ہیں، بے قرار ہیں، اور ان کے آنے پر وہ راستے کو، اس راہ کو ستاروں سے سجا دیں گی۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا اگر محبوب ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ اس میں بھی صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے، صبح اور شام۔ ہمارے جو کلاسیکی شعراء ہیں ان کی شاعری میں بھی ایسا موضوع نظر آتا ہے جس میں محبوب آنے کا وعدہ بھی کر لیتا ہے مگر آتا نہیں ہے، اپنے عاشق سے ملاقات نہیں کرتا۔ اسی مناسبت سے یہ شعر ہم اس کے حوالے میں لکھ سکتے ہیں: تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ ایک اور حوالہ اس میں آ جائے گا، چونکہ شاعروں کو بھی محبوب کے آنے کا انتظار بھی ہے اور وہ بہت شدت سے محبوب سے ملاقات کی طلبگار ہیں، تو اس میں یہ فیض کا شعر آ جائے گا: تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ اس میں بھی یہی موضوع ہے کہ محبوب کے نہ آنے پر، محبوب کے انتظار میں شاعر کہتا ہے کہ رات گزر نہیں رہی، صبح ہونے کے باوجود میری زندگی میں صبح نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ یعنی میری زندگی میں صبح تب ہوگی جب محبوب سے ملاقات ہوگی، محبوب کا چہرہ دیکھوں گا۔ ایک اور شعر اس کے حوالے میں آپ لکھ سکتے ہیں، علامہ اقبال کا ہے: مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں: کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے۔ شاعرہ اس شعر میں کہتی ہیں کہ میرے مسافر جن کے ساتھ میں سفر کرتی ہوں، ہم سفر، وہ راستہ بدل دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شاعرہ کی منزل اس کے محبوب کا در ہے۔ شاعرہ جس بھی راستے پر، جس بھی سفر پر نکلیں، وہ اپنے آپ کو محبوب کے راہ پر ڈال دیتی ہیں، محبوب کے گلی کی طرف گامزن ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کے ہم سفر ان سے بچھڑ جاتے ہیں، وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، کیونکہ محبت کی انتہا کی وجہ سے شاعرہ کے قدم نادانستہ طور پر بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے محبوب کی گلی کی طرف اٹھنے لگتے ہیں۔ جس سفر وہ روانہ ہوتی ہیں وہ کہیں راستے میں ہی رہ جاتا ہے اور وہ بے اختیار محبوب کے گھر کی طرف چل پڑتی ہیں۔ اس لیے وہ کہتی ہیں کہ میرے جو مسافر ہیں، میرے ہم سفر ہیں، وہ میرے ساتھ سفر کرنے والے، وہ مجھ سے بچھڑ جاتے ہیں، وہ راستہ بدل لیتے ہیں، میں ان سے کیا گلہ کروں۔ شاعرہ خود کو محبوب کے در پر جانے سے روک نہیں پاتی اور بار بار اسی کی گلی کا رخ کرتی ہیں۔ اس کے حوالے میں ہم یہ شعر لکھ دیں گے: تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ ایک اور شعر ہے غالب کا، وہ بھی اپنے محبوب کی گلی میں رہنا پسند کرتا ہے، تو اس نے ایک شعر کہا: دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ تو اس شعر میں بھی غالب کہتے ہیں کہ کاش میں تمہارے گلی کا پتھر ہوتا تو مجھے تمہارا دیدار تو نصیب ہو جاتا۔ اگلا شعر دیکھیں: تھک ہار کے بیٹھے ہیں سرے کوئے تمنا، کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے۔
تھک ہار کے بیٹھے ہیں، سر کوہ تمنا کا مطلب ہے خواہشات کی گلی میں اپنی تمناؤں کی، اپنی آرزوؤں کی، اور شاعرہ کی آرزو کیا ہے؟ اس کی محبت، اس کے محبوب کا ملنا۔ تو شاعرہ کہتی ہے کہ اپنی محبت کی، اپنی آرزوؤں کی گلی میں تھک ہار کر بیٹھ گئی ہوں، یعنی میں نے بہت انتظار کیا، بہت جستجو کی کہ میرا محبوب کا دل میرے لیے نرم ہو جائے گا اور وہ ناالتفاتی کو چھوڑ کر، بے روحی کو چھوڑ کر میری محبت کی سچائی پر یقین کرے گا، مگر شاعرہ کہتی ہیں کہ انتظار کرتے کرتے اب میں تھک گئی ہوں، تھک ہار کے بیٹھے ہیں، اب میں اپنے تمناؤں کی، خواہشات کی گلی میں افسردہ اور تھک ہار کے بیٹھی ہوں، یعنی میں ہمت، نا امیدی کی طرف شاعرہ کہتی ہیں کہ اب میری جو امید ہے وہ نا امیدی میں بدلتی جا رہی ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعرہ کہتی ہیں کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے، میری جو ناکام محبت ہے، میرے جو محبت کے جذبات ہیں جنہیں کامیابی نہیں مل سکی، وہی جذبات میرے کام آئے، وہی ناکامی میری زندگی گزارنے کا سبب ہے، اب اسی کے سہارے میں اپنی زندگی گزاروں گی، کیونکہ میری جو امید ہے وہ دم توڑ چکی ہے اور میرا محبوب بہت سخت دل ہے۔ شاعرہ اس بات کو تسلیم کر رہی ہیں کہ ان کی محبت کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی بلکہ ان کی محبت ناکام ہی رہے گی، تو یہ ناکام جذبہ ان کے لیے آسرا ہے، ان کی زندگی گزارنے کا سبب ہے۔ اس کے حوالے میں ہم لکھ دیں گے، درد کا شعر ہے، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو طرح سے مر دیکھا۔ اسی کے حوالے میں ایک اور شعر آ جائے گا، ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ آخری شعر غزل کا مقطع ہم ملاحظہ کریں گے، باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ ادا جعفری نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اس لیے ہم اس شعر کو آخری شعر نہیں بلکہ مقطع کہیں گے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ باقی نہ رہے ساکھ، میری عزت باقی نہ رہے، میری عزت فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، دشت جنوں کی، میری دیوانگی کی کوئی اہمیت نہ رہے، میری محبت کی توقیر باقی نہ رہے، اگر دوسرے مصرعے میں کیا کہتی ہیں، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے، اگر میں انجام کی پرواہ کروں، اگر میں محبت کے انجام کا سوچوں تو میری محبت کی توقیر وہ باقی نہ رہے، وہ ختم ہو جائے، یعنی میں نے جس پاکیزگی سے اپنے محبوب سے محبت کی، جس وقار سے اپنے محبوب سے محبت کی، وہ ختم ہو جائے، وہ باقی نہ رہے، اگر میں انجام کا خدشہ اپنے دل میں لاؤں، انجام کا خوف اپنے دل میں لاؤں۔ محبت کا انجام اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، تو شاعرہ کہتی ہے میں اس انجام سے بے پرواہ ہوں، مجھے انجام کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ میری محبت سچی ہے، خلوص سے بھری ہے، چاہے مجھے اس کے لیے دنیا میں بدنامی کا سامنا کرنا پڑے یا لوگوں کی باتیں سننی پڑیں، مگر میں اپنے دعوی محبت سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس میں غالب کا شعر بھی آ سکتا ہے، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ ایک اور شعر ہے، جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ میر کہتے ہیں اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، تو شاعرہ بھی کہتی ہے مجھے انجام کی پرواہ نہیں ہے، میری محبت بے مول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اگر میں انجام کے بارے میں سوچوں تو میری محبت کی اہمیت ختم ہو جائے، میری محبت مجھے نہ ملے۔ اس انداز میں کہہ رہی ہیں کہ باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، میری دیوانگی کی توقیر مٹ جائے اگر میں انجام کی پرواہ کروں۔ فیض کا ایک شعر بھی اس کے حوالے میں آ سکتا ہے، گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ غزل سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔